وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے عمران خان کی طرف سے سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے پر رد عمل میں کہا ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے اور دہشت گردوں کو اس سے سہولت کاری ملتی ہے، لیکن ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے سہیل آفریدی کو لایا گیا، جیل میں بیٹھے شخص کے دور میں دہشت گردوں کو واپس بسایا گیا۔ خیبر پختونخوا کی سیاست بھی اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور وہیں بنے گی، ملک کی پالیسی افغانستان میں نہیں بنے گی۔ یوں وفاقی حکومت کی جانب سے واضح ہو گیا ہے کہ وہ سہیل آفریدی کی نامزدگی کو کس طرح دیکھ رہی ہے۔ سہیل آفریدی ضلع خیبر کے حلقہ پی کے 70 پر 2024 کے عام انتخابات میں پہلی بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نامزد کیے جانے سے قبل وہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے وزیر نامزد رہے اور چند دن پہلے اعلیٰ تعلیم کے معاون خصوصی بھی مقرر ہوئے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کی مرکزی عاملہ کمیٹی کے بھی رکن ہیں۔ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ سے ہے۔ 36 سالہ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نہ صرف صوبے کے سب سے کم عمر ترین وزیر اعلیٰ ہوں گے بلکہ وہ قبائلی اضلاع سے بننے والے پہلے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستگی کے بعد وہ فیڈریشن کے صوبائی صدر بھی بنے، انصاف یوتھ ونگ کے صوبائی صدر بھی رہے۔ سہیل آفریدی 9 مئی کے بعد کی صورتحال میں اپنے بھرپور فعال کردار کے باعث عمران خان کی نظروں میں آ گئے اور اس وقت سے سہیل آفریدی کا شمار پاکستان تحریک انصاف کے ایسے عہدیداروں میں رہا جو منو ان عمران خان کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کو ہی وفاداری تصور کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ایشو ہو، آپریشنز ہوں، جلسے جلوس یا دھرنوں کی سیاست، سہیل آفریدی بالکل عمران خان والی ہی پوزیشن لیتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہوئی یلغار کے جتھے کی لیڈرشپ کے فرائض بھی سہیل آفریدی ادا کرتے رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے خلاف متعدد تحقیقات جاری ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پشاور اور نیشنل سائبر کرائم اینڈ انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے ان پر حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزامات کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کے اس پروفائل کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ عمران خان خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے کی وزارت اعلیٰ ایک نا تجربہ کار شخص کے حوالے کیوں کر رہے ہیں۔ عمران خان کو ایسی سیاست سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا وہ مفاہمت کے دروازے پر ایسا تالا ڈالنا چاہ رہے ہیں جس کی چابی کسی کے پاس بھی نہ ملے؟ عمران خان کو ذاتی طور پر ایسی سیاست کا نقصان ہو یا فائدہ؟ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ایسے فیصلوں سے خیبر دہشت گردی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کیا عمران خان کی سیاست کی قیمت صوبے میں معصوم افراد کو اپنی جانوں کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی؟ کیا وفاق کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس طرز سیاست سے عمران خان انارکی کا راستہ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی معاملے پر، اسی زاویے پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی، افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ریاست سہیل آفریدی کے ذریعے دہشت گردوں کو سہولت کی اجازت نہیں دے گی، عطا تارڑ۔ سہیل آفریدی کا پروفائل، بانی کا نظام کو پھر چیلنج، کیا ایک اور غلط سیاسی داؤ کھیلنے جا رہے ہیں؟ زیغم صاحب، کیا جانتے بوجھتے عمران خان انارکی کی راہ پر چلنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے ہمیں کچھ ویٹ کرنا چاہیے۔ یہ سخت الفاظ جو وزیر صاحب نے کیے ہیں ہم تو ان کو نہیں دہرائیں گے، وہ ظاہر ہے ان کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن بہت سے خدشات ہیں، ہمارے بھی بہت سے خدشات ہیں، کسی بھی ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے، صحافی کے میرے خیال میں بہت سے خدشات ہونے چاہیے۔ اور خدشات یہ ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کے پی کی حکومت کو، خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی کو مرکز کے خلاف لیوریج کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی لیوریج تو سب کرتے ہیں، کوئی بھی صوبائی حکومت اگر مرکز سے الگ پارٹی کی ہوگی تو پارٹیاں اس کو لیوریج کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی سندھ کو لیوریج کرتی ہے مرکز کے خلاف، لیکن اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ قیود ہوتی ہیں، اور اہم ترین جو حد ہوتی ہے وہ ملک کی سیکیورٹی کی ہوتی ہے۔ کیا اس حد کو پی ٹی آئی کراس کرے گی؟ اب پی ٹی آئی، جہاں تک پی ٹی آئی کے نیریٹو کی بات ہے، پی ٹی آئی کے ریٹرک کی بات ہے، وہ اس کو کراس کرتی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان کا یہ بیان، جس کو پھر راجہ صاحب نے مزید بھی دہرایا، کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں اس میں افغانستان کے عوام، افغان حکومت اور فاٹا کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یعنی فاٹا کے عوام کے علاوہ اور کون سٹیک ہولڈر ہے؟ نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغان عوام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کسی بھی بین الاقوامی تعلقات کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، اس کا مطلب ہے
کہ آپ ان علاقوں پر یا پورے خیبر پختونخوا پر یا وہ علاقے جہاں پہ معاملات ہیں، فسادات ہیں، فاٹا سابقہ فاٹا ہے، اب تو معاملہ وہاں سے آگے نکل کے جنوبی پختونخوا کے سیٹل علاقوں میں بھی موجود ہے، وہاں پر پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک آپ کو اس بات کی اجازت دے کہ آپ اس کے علاقے میں سٹیک ہولڈر ہوں۔ بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کر رکھا ہے، بین الاقوامی طور پہ متنازع علاقہ ہے، وہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان میں کشمیر جو موجود ہے اس کے عوام کو وہاں کا سٹیک ہولڈر نہیں مانتا۔ دنیا کا کوئی ملک، آئی ریپیٹ، کوئی بھی ملک اپنے کسی بھی علاقے میں کسی دوسرے ملک کو سٹیک ہولڈر نہیں مانتا۔ یہ حاکمیت اعلیٰ کی نفی ہوتی ہے، یہ ریاست کی بہت بڑی ریڈ لائن ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک بات یہ کہہ گئی، میرا خیال تھا انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا، انہوں نے امپلیکیشنز کو نہیں سمجھی، لیکن سلمان راجہ صاحب جیسا ایک قانون کا ایک بہت بڑا اسکالر، وہ بھی اس بات کو دہرا رہا ہے۔ اب یہ ایک سوچی سمجھی ہوئی بات ہو جاتی ہے، تو یہاں سے وہ ریڈ لائن کلاس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر اس کے آگے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جاتے ہیں کہ جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف فیڈریشن سے تعاون نہ کریں، آپ ایک مختلف راستے پر جائیں۔ تو زینب صاحب، سہیل آفریدی کو یہی چیلنج دے کے تو لایا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگٹس ہیں آپ کے؟ بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ اگر وہ ان ٹارگٹس کو لے کر چلتے ہیں، اگر وہ گنڈا پور والا راستہ نہیں لیتے کہ گنڈا پور صاحب نے کم از کم یہ ریئلائز کیا کہ وہ صرف ایک پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری صرف عمران خان کی رہائی نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر رہائی، یہ صوبہ صرف ایک لیور نہیں ہے کسی ایک رہنما کے لیے، بلکہ یہ صوبہ اپنے کروڑوں عوام کے لیے ہے، کروڑوں عوام کے مفادات کے لیے ہے، اور یہ جو عہدہ ہے یہ ریاست کا عہدہ ہے، اس لیے انہوں نے من و عن عمران خان کی باتیں تسلیم نہیں کی، اسی وجہ سے ان کو قیمت دینی پڑی۔ لیکن اگر یہ نوجوان جو نئے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، اگر یہ اس طرح کے مشوروں کو مکمل من و عن مانتے ہیں تو آگے معاملات بہت خطرناک ہیں۔ اور جو آپ نے کہا، دیکھیں وہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے بھی لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان کی کوالیفیکیشنز پر کو دیکھیں تو آپ ان کو، آفریدی صاحب کو، کسی بھی طور پر ان کی کسی اور قابلیت کی وجہ سے تو پک نہیں کریں گے۔ نہیں، ویسے بھی آپ محمود خان صاحب دیکھیں، عثمان بزدار دیکھیں یا سہیل آفریدی، عمران خان کے لیے وفاداری اور تابعداری کے آگے میرٹ، اہلیت، صلاحیت، یہ تو کہیں بھی ہمیں ایک فیچر کے طور پہ نظر نہیں آئے کہ ان کو رکھ کر لایا گیا ہو کسی کو۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں، یعنی اپنے سے وفاداری، ویسے تو یہ تمام پارٹیاں اس کو اولویت دیتی ہیں، لیکن دوسری جماعتیں کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں، کچھ تھوڑے تجربے کو دیکھ لیتی ہیں، یہ دیکھتی ہیں کچھ وزیر شزیر بناؤ، اگر وہ وزارت اعلیٰ کسی دوسرے کو حوالے کریں۔ مسلم لیگ نواز تو خیر سے کرتی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ان کا جو واحد جو ان کا میرٹ ہے وہ عمران خان سے وفاداری ہے، وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور یہ ان کی پروفائل بڑا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے، ٹھیک جی بتا رہی ہے کہ اشتعال انگیز تقریریں، انتہائی اشتعال انگیز گفتگو، عمران خان سے وفاداری، الائنمنٹ کے حساب سے وہ مراد سعید کے گروپ میں، تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ان کو شک کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، درست ہو گیا، وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنے خدشات جو ہیں ان کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، ان کے پاس ٹارگٹس کیا ہیں یا کس مقصد کو لایا گیا ہے؟ عمران خان کا جو نیا کارڈ ہے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں سیاسی بازی پلٹنے کی آخری کوشش ہوگی، یا کوئی مارجن دیا جائے، میں بھی چیزیں مختلف ہوں؟ ٹھیک ہے، جب آپ نے بات سنی، جیغم نے بہت اچھا کہا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے نا ریاست کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ افغانستان کی حکومت سے بات کرنا چاہیں اور افغانیوں سے بات کرنا چاہیں، کن مسائل پر جو آپ سے متعلق ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے غالباً 20 ارب روپیہ مانگا تھا اس مسئلے کے لیے کہ آپ ہمیں 20 ارب روپیہ دے دیں تو ہم ان پہ کچھ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صوفی محمد نے شروع کی تھی؟ کیا وہ کوشش کی جا رہی ہے جو سوات کے اندر ایک پچ بیٹل ہوئی بٹوین دی آرم فورسز آف پاکستان اینڈ دی انفلٹریٹر؟ کیا یہ وہی خواہش ہے کہ ہمیں اپنے عزائم کے
پورا کرنے کے لیے ایک خطہ زمین چاہیے؟ کیا یہ طالبان کے ساتھ جو محبت کا درس ہے یہ موجود نہیں ہے؟ یہ بار بار نہیں دیا جا رہا؟ کیا جیل سے پھر حکم یہی نہیں ملا؟ تو ان معاملات کی موجودگی میں، اور اسپیشلی یہ جو افغانستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں کل ووٹ کے ذریعے تو حلف تو یہ آئین پاکستان کا اٹھائیں گے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے سارا، کہ وہ لائل رہیں گے اسٹیٹ کے ساتھ، اور پھر اگر صوبوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ فارن پالیسی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے ڈیلیگیشنز کو بھیجنا شروع کر دیا اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے ایوالو کیا اور ریزالو کرنے کی کوشش کی کہ وفاق کو نفی کر دی جائے، تو پھر انارکی کس چیز کا نام ہے؟ پھر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خواہش کا جو اظہار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے ان کو ووٹ ملا ہوگا نہیں ملا ہے، چلیں جی آپ کہتی ہیں ہے، میں کہتا ہوں ملا ہوگا، تو یہ ڈبیٹ چلتی رہے گی۔ سوال اگر ہے بھی تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک صوبائی حکومت ان معاملات میں جا کے کمپرومائز کرے جو اس میں آتے نہیں ہیں۔ خوفناک کھیل ہے یہ، اور یہ کھیل نہیں کھیلنے کی اجازت دی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیں گے؟ جی اٹھا سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ if they have the vote دیکھیں یہی تو آپ نے کہا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے، وہاں تو we can stop him. تو اس کے ٹارگٹ کی we بات can stop him later on. ٹھیک ہو گیا، یہ تو نہیں نا کہ اگر وہ Agreed, آپ کا point no نہیں، آپ بہت خوفناک کھیل کی بات کر رہی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بن جائے تو اس کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جا کے ایسے معاہدوں پہ دستخط کرے یا ایسی باتیں کرے جو پاکستان کے وفاق کے خلاف ہوں، جو پاکستان کی فنڈامنٹل کے خلاف ہوں۔ تو صوبے کو وفاق کے ساتھ الائن ہو کے کام کرنا پڑے گا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آسان نہیں ہے، اسے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ۔